آج جب میں آفس سے گھر آیا تو امی نے کہا، یوسف ہم تمہارے ہی بارے میں بات کر رہے تھے۔ میں نے کہا، جی امی مجھے بتائیں آپ کیا بات کر رہی تھی؟ تو امی نے کہا، ہم تمہاری شادی کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ ہماری نظر میں ایک رشتہ ہے، لڑکی بہت خوبصورت ہے اور سمجھدار بھی، اور ہمارے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ رہی تھی۔ اس کا نام مریم ہے اور اس نے BA کیا ہوا ہے۔ اگر تم چاہو تو ہم ان سے رشتہ کی بات کریں۔ پہلے تو میں کچھ دیر خاموش رہا کیونکہ یہ ایک حیران کن بات تھی، لیکن تھوڑی دیر بعد میں نے امی سے کہا، امی اگر وہ لڑکی آپ دونوں کو پسند ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں بھی راضی ہوں۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلے دن جب میں آفس کے لیے جانے لگا تو امی نے کہا، بیٹا آج آفس سے جلدی آ جانا، ہم تمہاری شادی کے بارے میں بات کرنے چلیں گے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے امی، جلدی آ جاؤں گا۔ جب میں آفس سے واپس آیا تو ہم سب اس لڑکی کے گھر چلے گئے۔ رشتے کی بات پکی ہو گئی اور 2 مہینے بعد میری اور مریم کی سگائی ہو گئی، اور سگائی کے 1 سال بعد میری اور مریم کی شادی ہو گئی۔ جس طرح امی نے بتایا تھا کہ وہ لڑکی بہت نیک ہے، وہ روزانہ صبح کا آغاز نماز اور تلاوت قرآن پاک سے کرتی تھی، اور مریم میرے امی ابو کا بہت خیال رکھتی تھی۔ زندگی بہت پرسکون گزر رہی تھی۔ خیر سے شادی کو 5 مہینے ہو گئے۔ مریم نے مجھ سے کہا، یوسف ایک بات کہوں، آپ برا تو نہیں مانو گے؟ میں نے کہا، بولو جان، میں برا کیوں مانوں گا؟ مریم نے کہا کہ مجھے امی اور ابو اور چھوٹی بہن کی بہت یاد آ رہی ہے، میں کچھ دن امی ابو کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، چلو ایسا کرتا ہوں، اگلے ہفتے کچھ دن آفس سے چھٹی لیتا ہوں، پھر ہم دونوں ساتھ چلیں گے۔ یہ سن کر مریم بہت خوش ہوئی۔ اگلے ہفتے میں نے آفس سے چھٹی لے لی اور مریم کو لے کر انکل کے گھر روانہ ہو گیا۔ جب ہم گھر پہنچے تو انکل اور آنٹی ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ مریم اپنے امی ابو کو دیکھ کر بے انتہا خوش تھی۔ کچھ ہی دیر بعد مریم کی چھوٹی بہن بھی کالج سے واپس آ گئی۔ وہ ہمیں دیکھ کر ہکی بکی رہ گئی۔ آپی مجھے آپ کی بہت یاد آتی تھی، میں بتا نہیں سکتی ہوں کہ میں کتنی خوش ہوں۔ پتہ نہیں کیوں پر شیطان مجھ پر غالب آ گیا اور میرا دل بےمان ہو گیا، اور مجھے میری سالی بہت پیاری لگنے لگی۔ رات دیر تک ہم سب بیٹھے رہے۔ کچھ دیر رہنے کے بعد ہم گھر واپس آ گئے، مگر میرے دل و دماغ میں اس کی تصویر چھپ گئی تھی۔ اب میں بہانے سے ان کے گھر جانا شروع کر دیا۔ کبھی مریم کو ساتھ لے جاتا اور کبھی خود اکیلا چلا جاتا، اور رات گئے تک مریم کی چھوٹی بہن کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا، اور بہانے سے میں اس کی پیٹھ پر پیار سے تھپڑ مارتا۔ میں نے ایک دن مریم کی چھوٹی بہن سے کہا، میں تم کو بہت پسند کرتا ہوں۔ تو مریم کی چھوٹی بہن نے کہا، یہ آپ کیا بول رہے ہو؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ کی اتنی گندی سوچ ہے۔ اس نے کہا، چلے جاؤ، آئندہ کبھی ہمارے گھر نہ آنا۔ اگر آپ میری بہن کے شوہر نہ ہوتے تو میں آپ کا منہ توڑ دیتی، بس آپ چلے جاؤ۔ میں شرمندہ ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ پہلے تو مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں اس کو اٹھا کر اس کی عزت کو داغدار کر دوں، پر اللہ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا اور میری سوچ کو بدل دیا۔ میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ میں یہ کیا کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ نے مجھے اتنی نیک اور پیاری بیوی دی ہے اور میں اس کی چھوٹی بہن کے بارے میں غلط سوچ رہا ہوں۔ میں فوراً گھر چلا گیا اور میں نے گھر جا کر مریم کو کمرے میں بلایا۔ جب مریم کمرے میں آئی تو میں نے مریم سے معافی مانگنے لگا۔ مریم نے کہا، کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ مجھ سے کیوں معافی مانگ رہے ہو؟ مریم کے بار بار پوچھنے پر میں نے مریم کو سب کچھ بتا دیا۔ مریم یہ سن کر مجھ سے کہنے لگی، یوسف اب غم نہ کرو، اللہ نے تمہیں سیدھی راہ دکھائی ہے۔ کل ہم دونوں چل کر میری چھوٹی بہن سے معافی مانگیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ میری بات مانے گی اور وہ آپ کو معاف کر دے گی۔ یہ سب سن کر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھے
اتنی نیک اور پیاری اور سمجھدار بیوی ملی ہے۔ میرے پیارے دوستوں، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں، جس سے میرے آنے والی تمام ویڈیوز آپ کی نوٹیفیکیشن میں آ جائیں گی۔ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔